جی اسامہ صاحب، ویلکم ٹو دا شو. سر میں اب اور کیا کہوں، پی ٹی اے کی رپورٹ سے میں نے آپ کو پڑھ دیا ہے کہ انہوں نے ہمیں کیا بتایا کہ انٹرنیٹ کی سپیڈ کتنی بہتر رہی ہے اس سال. جی دیکھیں، پی ٹی اے کو یا منسٹری آف آئی ٹی کو میرے خیال سے پاکستان میں کوئی بھی نہیں ٹرسٹ کرتا. وہ شاید اپنے آپ کو خود بھی نہ ٹرسٹ کرتے ہوں جو حالات رہے ہیں. اور اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستان میرے آئی خیال ٹی میں سر اس سے انڈسٹری بہتر ہوگا یہ کہنا کہ پی ٹی اے کے جو گھر والے ہیں نا، پی ٹی اے میں جو کام کرتے ہیں ان کے گھر والے بھی ان کی بات پہ یقین نہیں کرتے ہوں. بالکل بالکل، یا اگر ان کے لیے کوئی اسپیشل کنیکشن ہو. لیکن جو پاکستانی آئی ٹی انڈسٹری ہے ان کی طرف سے اگر آپ سٹیٹمنٹس دیکھ لیں تو انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان میں 40% انٹرنیٹ سلو ڈاؤن ہوا ہے. اور جو بیرونی ممالک سے اگر آپ کمپیریزن کرتے ہیں تو ہم باٹم 12% میں دنیا میں آتے ہیں انٹرنیٹ سپیڈ سے جہاں تک بات ہے. اور اس میں ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ فلسطین میں اور لیبیا میں جنگ ہو رہی ہے فلسطین میں، وہاں بھی پاکستان سے تیز انٹرنیٹ چل رہا ہے. تو اس سال جو سلو ڈاؤن ہوا ہے وہ بہت زیادہ سگنیفیکنٹ رہا ہے. اور وہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ آئی ٹی انڈسٹری اور فری لانسرز کے کیا حالات ہیں. آج بھی میری کسی سے بات ہو رہی تھی، وہ کہہ رہے تھے کہ اتنے زیادہ فری لانسرز ہیو لاسٹ دیئر جابس، کیونکہ بیرونی ملک سے جو بزنسز ہیں وہ پہلا سوال یہ پوچھتے ہیں کہ کیا آپ گارنٹی دے سکتے ہیں کہ آپ کا انٹرنیٹ ٹھیک چلے گا، تو پھر ہم آپ کو کام دیں گے اگر آپ پاکستان میں رہتے. اسامہ صاحب، شاید 2024 میں جو میرے جیسے لوگ جو سیاست کو بہت obviously روز ہم ڈسکس کرتے ہیں، میرے خیال we were also all forced to talk about two things in this country جن کا شاید سیاست سے براہ راست یا ایٹ لیسٹ ماضی میں تعلق نہیں رہا. ایک پاکستان کی ڈیموگرافی، ینگ لوگ بہت ہیں اس ملک میں، ان کا ہم نے فرق بھی اثر بھی دیکھا سیاست پہ اس دفعے، اور دوسرا انٹرنیٹ. دو غالباً ایسے غیر سیاسی ایشوز تھے جن کو ہم نے سیاسی بنا دیا، اور وہ سب کچھ اس انٹرنیٹ سے ہی اس کا لنک بنتا ہے. آپ اتفاق کریں گے؟ جی بالکل. اور دیکھیں ہم نے دیکھا ہے کہ الیکشن میں کس طرح نوجوان لوگوں نے ووٹ دیا اور ان کے خواب کس طرح جو ہے توڑے گئے. اور پھر الیکشن کے دن ہم نے یہ بھی دیکھا کہ کس طرح 24 گھنٹے موبائل انٹرنیٹ، موبائل فون سگنل سب کچھ بند رہا، جس کی وجہ سے ہم نے دیکھا کہ ریزلٹس اور پارلیمنٹ میں کیا جو ہے کمپوزیشن آئی ہے، اور اس کی وجہ سے وہ کس قسم کے قوانین پاس کر رہے ہیں جو انہیں خود بھی نہیں پتا ہوتا کہ کیا قانون ان کے پاس آیا ہے. وہ ووٹ، انہیں کہا جاتا ہے ووٹ کریں، وہ ووٹ کر دیتے ہیں. تو اس میں نوجوان لوگوں کو میرے خیال سے پولیٹیکل سیاسی جماعتیں جو ہیں، خاص کر جو پی ایم ایل این ہے جو لیڈ کر رہی ہے، اور پی 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 بھی ان کو سپورٹ کر رہی ہے پارلیمان میں، تو یہ نوجوان پاکستانیوں کو سب سے زیادہ انہوں نے برے طریقے سے ان کا سلوک، ان کے ساتھ سلوک رہا ہے ان کا، اور ان کو بالکل ڈس اپوائنٹ کیا ہے. اور اس میں ہم دیکھ رہے ہیں اس سال جو پاکستان سے نوجوان لوگ پاکستان چھوڑ کے گئے ہیں وہ تعداد بہت زیادہ بڑھ گئی ہے اگر آپ کمپیئر کریں پچھلے کچھ سالوں سے. تو میرے خیال سے نوجوان لوگوں کے لیے ہی شاید اگلے سال امید ہے کہ حکومت کوئی بہتر کام کرے، لیکن نظر اس طرح کچھ نہیں آ رہا.